الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت و ذوق کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. صلوا علیہ وآلہ. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا محبوب کائنات آمنہ کے لال ہم سب کے پیارے آقا خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس اطہر پر حضرت درود سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے کہ رب لم یزل جل علا ہم سب کی حاضری اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے. آج کی گفتگو کا جو عنوان ہے غزوہ بدر کے اسباب اور واقعات ہیں. غزوہ بدر سن 2 ہجری 17 رمضان المبارک اور جمعے کا دن پیش آیا. دن جمعے کا تھا، 17 رمضان المبارک تھا اور سن 2 ہجری تھی. اسلام اور کفر کا یہ پہلا معرکہ ہے، پہلی جنگ ہے. رب لم یزل میں اہل ایمان کو غزوہ بدر میں عزت و توقیر سے نوازا، فتح و نصرت سے نوازا، کفار اور مشرکین کو ذلیل و خوار کر کے انہیں شکست دے. رب لم یزل نے یہ بتا دیا کہ اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرتے. اور اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ مدد اللہ ان کی کرتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا روپ پیش کر دیتے. صرف دعاؤں سے کام نہیں چلتا. فتوحات دعاؤں سے نہیں ملتی. گھر بیٹھے مصلح بچھا کر لمبے لمبے قیام و سجود سے فتوحات نہیں ملتی. میدان جنگ میں جا کر وہاں شجاعت و بہادری دکھا کر کفار کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہاں لڑنا پڑتا ہے، جانیں دینی پڑتی ہے. پھر اللہ جو ہے فتح بھی دیتا ہے، اللہ پھر نصرت بھی کرتا ہے، پھر اللہ کامیابی بھی دیتا ہے.
غزوہ بدر کے اسباب میں سے سب سے پہلا سبب یہ تھا کہ کفار کا مسلمانوں سے دشمنی تھی، ان کی دشمنی مسلمانوں کے ساتھ دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ کفار کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینہ المنورہ میں سکون کے ساتھ رہ رہے، حالانکہ مکہ مدینہ سے 300 کلومیٹر اس سے کم و بیش دور ہے، لیکن یہ بات انہیں دل میں کھٹکتی رہتی تھی، پریشان کرتی رہتی تھی کہ مسلمان مکہ چھوڑ کر اپنے نبی کے ساتھ مدینہ چلے گئے ہیں اور سکون سے رہ رہے ہیں، تو مسلمانوں کے خلاف ان کا بلا کو بدلا ہمیشہ جاری ہو سکتا۔ ابو سفیان کی قیادت میں بعد میں آپ مسلمان ہو گئے رضی اللہ عنہ، کہ ملک شام کی طرف ایک تجارتی قافلہ جاتا، اس تجارتی قافلے میں اہل مکہ کے ہر وہ فرد جس کے پاس کچھ بھی تھا اپنا مال صرف کرتا ہے، اور یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس مال و اسباب سے جو منافع آئے گا ان سے زیادہ تر حصہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ جو شام سے مال تجارت میں سے منافع آئے گا مسلمانوں کے خلاف ہم استعمال کریں گے۔ جب یہ قافلہ شام سے واپس مدینہ المنورہ کے قریب سے گزرنا تھا، مکہ المکرمہ میں جانا تھا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، فرمائے صحابہ تم تیار ہو جاؤ، کفار کا ایک قافلہ بدر کے مقام سے گزر کر مکہ جانا ہے، ہم نے اسے روکنا ہے، ہم نے اسے روکنا ہے۔ جب اعلان ہوا صحابہ کرام تیاری کی، اللہ کے محبوب کے ساتھ سفر شروع کر، اور یہ سفر لازمی نہیں تھا، فرمایا جو جس کے پاس سواری ہے سامان آ جائے، تو مقصد جنگ نہیں تھی، قافلے کو روکنا تھا۔ اور بعض صحابہ اس وجہ سے نہ گئے کہ اللہ کے محبوب نے جنگ کا اعلان بھی نہیں کیا، لازمی قرار بھی نہیں دیا، تو بعد میں اللہ نے کوئی پوچھ گچھ بھی نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ المنورہ سے روانہ ہوئے، جن کی تعداد 313 یا 17 ہے، مشہور 313 ہی۔ جب آپ بدر کے مقام پہ پہنچے، ابو سفیان بڑا ذہین فتیلہ ہے، اس نے راستہ تبدیل کر کے ایک شاہ سوار کو مکہ بھیجا کہ اپنے قافلے مال و متاع کی حفاظت کے لیے فوراً مکہ سے نکل آؤ، فوراً مکہ سے نکل آؤ۔ ادھر سے ابو جہل اپنے ساتھ 1000 لشکر جلال لے کر، ماں سال و سامان ہتھیار لے کر روانہ ہو جاتا، یعنی وہ لڑنے کی نیت سے آ رہے تھے۔ اللہ کے محبوب صحابہ کرام لڑنے کی نیت سے لے گئے۔ جب مسلمانوں کا قافلہ بدر کے مقام پہ آتا ہے، ابو جہل اپنے سار و سامان کو مسلمانوں سے بچا کر راستہ بدل کر مکہ پہنچ جاتا، پیغام بھیجتا ہے اپنے شاہ سوار کے ذریعے ابو جہل کو کہ واپس آ جائے، قافلہ سب سامان آ گیا ہے، لہذا اپنے قافلے کو لشکر کو لے کے واپس آ جائے۔ ابو جہل نے کہا کہ ہم جب کسی کے خلاف نکلتے ہیں لڑے بغیر واپس نہیں آتے۔ سب سے بڑا شیطان تھا ابو جہل۔ اللہ کے محبوب نے اسے فرعون قرار دیا، فرمایا ایک فرعون پہلے تھا امت مسلمہ میں، جو فرعون ہے وہ ابو جہل ہے۔ اسے باقی بھی عمران نے سمجھایا، لیکن اس کی بات سمجھ میں آئی، کیونکہ سپہ سالار یہ تھا کہنے لگا کہ ہم بدر میں جائیں گے، وہاں 3 دن قیام کریں گے، وہاں جا کر اپنے جانور ذبح کریں گے، فتح کا اعلان کر کے پھر واپس آئیں گے۔ جب بدر کے مقام پہ آئے تو مسلمان کا لشکر بھی وہاں موجود تھا۔ یہ اسباب تھے غزوہ بدر۔
جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ کفار کا لشکر ابو جہل کی قیادت میں لڑنے کے لیے آ گیا ہے، ابو سفیان کا تجارتی قافلہ یہاں سے چلا گیا ہے، اللہ کے محبوب نے صحابہ کرام کو جمع کیا، ان سے مشورہ کیا۔ تو مشورہ کرنا اللہ کے محبوب کی سنت مبارکہ ہے۔ مشورہ کیا کہ ہم تو لڑنے کی نیت سے نہیں آئے تھے، قتال کی نیت سے نہیں آئے تھے، لیکن اب ابو جہل لڑنے اور قتال کی نیت سے آیا ہے، بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ تو صحابہ کرام نے یکے بعد دیگرے اپنا اظہار کیا، اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جس کا تعلق انصار کے ساتھ تھا کہ حضور ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا اے میری قوم اسرائیل سامنے والے علاقے پہ حملہ کرو اللہ فتح دے گا، قوم نے کہا کہ موسیٰ تم جاؤ تمہارا خدا جانے، ہم تو یہاں آرام سے بیٹھے ہیں، یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں، اگر آپ ہمیں سمندر میں جانے کا حکم دے دیں گے تو ہم سمندر میں آپ کے حکم پر کود جائیں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ کہ دیگر صحابہ کرام نے حوصلہ افزائی فرمائی، مشورہ دیا۔ اللہ کے محبوب نے جب ان کی باتیں سنی تو دعائے خیر دی، اور مسلمانوں کے پاس سال و سامان نہ ہونے کے برابر صرف 2 اونٹ تھے۔ کتنے تھے؟ 2 اونٹ، اور 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے۔ نظر ادھر کفار کے پاس ہزاروں کی تعداد میں اونٹ، لا تعداد اسلحہ ساز و سامان۔ مسلمانوں کی تعداد 313 ہے، کفار کی 3 گنا زیادہ 1000 تعداد۔ لیکن ایک بات کہ جو فرق تھا وہ یہ ہے ان کے ساتھ لات منات عزا تھے، مسلمانوں کے ساتھ اللہ اس کے رسول تھے، اللہ اس کے رسول۔ یہ اس بات کا فرق، قوت میں طاقت میں اللہ کے جنگ میں مسلمانوں سے زیادہ تھے، تعداد میں زیادہ تھے، لیکن مسلمانوں کا جو یقین مستحکم تھا وہ اللہ پہ تھا کہ ہمارے ساتھ اللہ کا رسول بھی موجود ہے اور اللہ کی مدد ہمارے سامنے حاضر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہاں پہ شیطان بھی آ گیا، شیطان سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا۔ غزوہ بدر میں قرآن مقدس میں سورۃ انعام تفصیلی ذکر ہے، سراقہ بن مالک ایک قبیلے کا سردار ہے، اس کی شکل میں شیطان آیا اور کفار کو حوصلہ دیا، تسلی دیا، کفار پریشان نہیں ہونا، جنگ سے بھاگنا نہیں ہے، آج تم ہی غالب آؤ گے، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ گویا شیطان اللہ والوں کے ساتھ نہیں ہوتا، شیطان مشرکین کافروں کے ساتھ ہوتا ہے، ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس جنگ کے اندر بے شمار واقعات آئے، اور جب یوم المبارک کا دن 17 رمضان المبارک کی صبح ہوئی، جنگ کا آغاز ہونا تھا، صف بندی شروع ہو گئی، صف بندی شروع ہوگی، کفار مکہ اپنی صف بندی کر رہے ہیں۔ ادھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے چیف کمانڈر ہیں، آپ اپنے صحابہ کرام کی صف بندی کر رہے ہیں، صف بندی کر رہے ہیں، حضور صف درست کر رہے ہیں، اور جنگ کے اصول و ضوابط صحابہ کو بتا رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اسٹک تھی، اشارہ کر رہے ہیں تم آگے آ جاؤ، تم پیچھے چلے جاؤ، سیدھے ہو جاؤ۔ اسی دوران ایک صحابی جو صف تھے کچھ آگے تھے، اللہ کے محبوب نے اس چھڑی کے ساتھ اشارہ کیا، وہ چھڑی اس کے جسم پہ لگی۔ جنگ کے واقعات میں سے پہلا واقعہ کیا ہے؟ وہ چھڑی اس صحابی رسول کے جسم پہ لگی، عرض کیا مجھے تکلیف پہنچی ہے، آپ کے اس عمل سے مجھے تکلیف پہنچی ہے، مجھے آپ بدلہ دے دیں۔ اللہ کے محبوب نے چھڑی اس کے ہاتھ میں دے، اس کے ہاتھ میں۔ یہ ہے انصاف۔ اللہ کے رسول چیف کمانڈر ہیں، محبوب ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں،
نبی ہیں، امام الانبیاء ہے، اور یہ موقع انتہائی نازک موقع ہے، سامنے کفار کا لشکر جلال ہے، تعداد میں سال سمان مسلمانوں سے زیادہ ہے، مسلمان اس سے کم ہے، لیکن اللہ نے کہ محبوب نے تب بھی انصاف کا دامن چھوڑا نہیں ہے، چھین اس کے ہاتھ میں دے میں تو بدلہ لے لو۔ از کی حضور آپ دیکھ رہے ہیں میرے جسم پہ لباس نہیں، اندازہ جنگ کے لیے کھڑے ہیں، لباس نہیں حضور، میرا سینہ ننگا ہے، جبکہ آپ کے جسم مبارک پہ لباس ہے، بدلہ تب برابر ہوگا جب آپ کا سینہ مبارک بھی ننگا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً آپ نے کپڑا اٹھایا، صحابہ رسول نے چھری پھینک دی، جان کے اللہ کے محبوب کے جسم کو چوم دیا، جسم کو چوم دیا، فرمایا اے میرے صحابی تو نے یہ کیا کیا؟ الکہ میرا مقصد بدلہ لینا نہیں تھا، آپ کے جسم مبارک کے ساتھ اپنا جسم مبارک لگانا تھا، برکت حاصل کرنی تھی، جنگ کا موقع ہے، زندگی ہے تو ساتھ دے یا نہ دے، شہید ہو جاؤ یا زندہ رہوں، میری خواہش ہے کہ بننے سے پہلے میرا جسم آپ کے جسم مبارک سے مس ہو جائے، مس ہو جائے۔ اللہ نے وہ خواہش پوری کر، اللہ نے وہ خواہش پوری کر، اسی جنگ میں وہ صحابی شہید بھی ہو گئے۔ اللہ کے محبوب نے وہاں پہ انصاف کا دامن چھوڑا نہیں ہے، اللہ بدلہ دے دیا۔ اس جنگ کے اندر واقعہ مسلم کا واقعہ بھی، ایک صحابی اپنے ہاتھ میں تلوار لیے جہاد کر رہا، اسی دوران کافر نے تلوار ماری، ان کا بازو جو ہے وہ کٹ گیا، جو ماس تھا ساتھ لگا ہوا تھا، ہڈی جو ہے وہ کٹ گئی۔ اللہ اکبر، صحابی اسی کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ جنگ لڑتا رہا، جنگ لڑتا رہا، اوپر کپڑا باندھ دیا، کپڑا حالانکہ جا سکتا تھا، تکلیف ہے، خون نکل رہا ہے، اس کے باوجود جذبہ اتنا تھا کہ کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ لڑ رہا ہے، اور ہاتھ نیچے جو ہے وہ اس انداز میں نیچے جو ہے وہ لٹکا ہوا ہے، اور صحابی فرماتے ہیں کہ ہم اسے دیکھ رہے ہیں کتنا جذبہ ہے، محبت ہے۔ جب انہیں محسوس ہوا کہ یہ ہاتھ ان کے لڑنے میں رکاوٹ ہے، اپنے پاؤں کو نیچے دیتے ہیں، زور مار کے اس ہاتھ کو جسم سے الگ کر دیتے ہیں۔ اللہ، غزوہ بدر کا واقعہ، جنگ لڑ رہے، جنگ ختم ہوئی، حضور نے فرمایا کہ تمہارا ہاتھ کہاں تھا؟ اس کی حضور کافر نے تلوار ماری تھی، کٹا گیا، فوائد اٹھا کے لے کے آؤ، وہ ہاتھ لایا گیا، اللہ کے محبوب نے دعا میں دہن مبارک لگایا، ہاتھ پکڑا، جہاں سے کٹا تھا وہاں لگا دیا، سب سماتے یوں لگتا تھا جیسے کسی نے کاٹا ہی نہیں ہے، کس نے کاٹا ہی نہیں ہے۔ یہ دعا بھی مبارک دہن مبارک کی برکت ہے، اللہ نے ان کا ہاتھ جو ہے وہ درست کر دیا۔ اللہ اکبر، اس غزوہ کے اندر فرشتے بھی نازل ہوئے، کتنے فرشتے؟ 1000 فرشتہ ہے۔ تو تعلیم اس بات کی شاہد ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک جنگیں ہوتی رہی، قتال ہوتا رہا، جہاد ہوتا رہا، کسی نبی کے ساتھ فرشتوں نے مل کر جہاد نہیں کیا۔ یہ اعزاز مقام اسلام کو حاصل ہے۔ اللہ کے محبوب نے جب دیکھا کفار کی تعداد زیادہ ہے، اللہ کے محبوب نے سر سجدے میں رکھ دیا، سر سجدے میں رکھا، اللہ کے محبوب نے ایک دعا کی، اللہ کا محبوب ہی دعا کر سکتا ہے، عرض کی یا اللہ یہ مختصر تھوڑے سے مسلمان ہیں جو قیام بھی کرتے ہیں، تیرے حضور سجدے بھی کرتے ہیں، تیری تسبیح و تحلیل بھی کرتے ہیں، تیرا قرآن تلاوت کرتے ہیں، یا اللہ اگر یہ مسلمان مارے گئے دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ، اسی اللہ کے محبوب دعا کر سکتے، یا اللہ اگر یہ مارے گئے شہید ہو گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، یا اللہ مدد فرما، یا اللہ مدد فرما۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پاس کھڑے ہیں،
آپ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب دعا میں اس قدر جو ہے مصروف تھے، آپ کے جو کندھے مبارک کے اوپر چادر تھی وہ چادر نیچے گر گئی، میں نے چادر اٹھائی حضور کے کندھوں پہ دی، اللہ کے محبوب نے سر سجدے سے اٹھایا اور چہرہ مبارک حساس بشاش تھا، خوش تھے۔ حضور آپ خوش ہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ نے آسمان سے فرشتے مدد کے لیے بھیج دیے، آسمان سے فرشتے مدد کے لیے بھیجے ہیں، 1000 فرشتہ آیا، 1000 فرشتہ آیا۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہم بھی حیران تھے کہ ہم جب جہاد کر رہے تھے، ہم اپنی تلوار کسی کو مارتے تو ہمارے لگنے سے پہلے اس کافر کا سر تن سے جدا ہوتا تھا۔ یہ منظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہم حیران تھے، ہم جنگ کرتے رہے، اور جب جنگ ختم ہوئی ہم نے عرض کی حضور ایسا ہوتا تھا جنگ میں؟ حضور نے فرمایا اللہ نے تمہارے ساتھ فرشتوں کو لگایا تھا، جسے تم مارنا چاہتے تھے فرشتے تم سے پہلے سے قتل کر دیتے۔ 1000 فرشتہ آیا۔ حضور نے سوال ہوتا ہے کہ ایک ملک الموت آ جاتا ہوا کافی تھا، ایسے ہے ملک الموت وہ دنیا کے روح نکالتا ہے، دنیا کی تمام فوجیں جمع ہو جائیں، جنرل جمع ہو جائیں، بادشاہ جمع ہو جائیں، پوری دنیا والے جمع ہو جائیں، ایک ملک الموت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کسی کو نظر ہی نہیں آتا، اس کے بعد اتنی طاقت قوت ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور اس جنگ میں 1000 فرشتہ آیا، اس میں ملک الموت بھی تھا، سیدنا جبرائیل بھی تھے، میکائیل بھی تھے۔ زور یوں کہتا ہے، یہ بات زور کیا جب اللہ نے اعلان کیا ہوگا نا فرشتوں میرا محبوب تمہیں جنگ بدر میں یاد کر رہا ہے، کوئی فرشتہ اپنے یاد میں ہوگا، کوئی رکوع میں ہوگا، کوئی سجود میں ہوگا، تسبیح و تحلیل میں ہوگا، فرشتوں نے اللہ کی عبادت چھوڑ کر اللہ کو حضور عرض کی ہوگی یا اللہ ہمیں بھیج دے۔ ایک فرشتے نے کہا یا اللہ مجھے بھیج دے، اس نے کہا یا اللہ مجھے بھیج دے، اور جو پہلے اللہ کو حضور جنہوں نے عرض کی ہوگی اللہ نے ان کو غزوہ بدر میں بھیج دیا، 1000 فرشتہ بھیجا۔ اب فرمایا آج عبادت ریاضت بعد میں ہے، میرے محبوب کی مدد پہلے ہے، آج تسبیح و تحلیل بعد میں ہے، غزوہ بدر میں میرے محبوب کی مدد پہلے ہے۔ 1000 فرشتہ آیا تاکہ اللہ نے یہ بتا دیا کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ کے محبوب نے دعا کی اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا، جیسے ایک ہی کافی تھا، 1000 فرشتہ حسن افزائی کے لیے بھیجا۔ اللہ نے اپنا نظام قدرت ہی تبدیل کر دیا، اللہ نے فرشتوں کو عبادت سے ہٹا کر میدان جنگ غزوہ بدر میں اللہ نے اپنے محبوب کی مدد کے لیے ملائکہ کو فرشتوں کو بھیج دیا۔ اللہ اکبر۔ ان سے ایک بات کیا فرشتوں کا آنا ہے اور مسلمانوں کی مدد کرنا ہے، غزوہ بدر میں۔ اللہ اکبر۔ ایک بات یہ بھی آیا، ایک صحابی رسول جہاد کر رہے تھے تلوار کے ساتھ، ان کی تلوار دوران جہاد ٹوٹ گئی، دوڑ کے آئے عرض کی حضور مجھے کوئی تلوار عطا فرما دی، میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ اللہ کے محبوب کے پاس اس وقت دستیاب تلوار نہیں تھی، ایک لکڑی پر اللہ کے محبوب نے انہیں وہ عطا فرمایا، میں اسے لے جاؤ جا کے جہاد کرو۔ عجیب منظر ہے، کفار کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، ادھر صحابی رسول کیا لے کے جا رہا ہے؟ لکڑی لے کے جا رہا۔ اور اللہ اکبر، ایسی باتیں میں آتا ہے جب میدان جنگ میں گئے، جب جہاد شروع کیا اللہ نے اس لکڑی کو تلوار میں بدل دیا، اس لکڑی کو تلوار میں بدل دیا، اس کے ساتھ جہاد کرتے رہے، یہاں تک کہ یہ صحابہ رسول مسلمہ قذاب کے خلاف بھی جہاد کیا اسی تلوار کے ساتھ، اس جنگ میں بھی یہ شہید ہو گئے۔ اللہ کو یہ منظر بھی دیکھا گیا۔ اور واقعہ سے ایک واقعہ یہ بھی ہے، جب اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، 70 کے قریب کفار مارے گئے، 70 کے قریب قیدی بنا لیے گئے، اور 14 صحابہ کرام شہید ہو گئے، اس میں 6 مہاجر تھے اور 8 انصار صحابہ کرام تھے۔ جنگ بندی ختم ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ ان کو بتاؤ
جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا. 2 بچے تھے، ننھے بچے تھے، معاذ اور موس. ہم نام تھے، ملتے ملتے نام میں ان کو بلاؤ. جب ان کو بلایا گیا ان میں سے آج کے حضور ایک تو شہید ہو گیا ہے، ایک باقی. فرمایا تم نے شرک کیا؟ حضور میں نے شرک کیا. اچھا فرمایا ایسے بولو اس کو بلاؤ جب ابو جہل مر رہا تھا کہ اس کے پاس ہو. آج کے حضور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان کا سر کاٹ کے لائے ہیں. ان کو بلایا گیا. فرمایا عبداللہ بھی بتاؤ جب تم نے ان کا سر کاٹا ہے، تن سے جدا کیا ہے، زندہ تھا یا مرا ہوا تھا؟ از کے حضور زخمی تھا، زندگی موت کے درمیان کشمکش میں تھا. جب میں پہنچا مجھے پہچان لیا، اس نے مجھے پہچان لیا. کہتے ہیں لگا اے ابو عبداللہ مجھے مرنے کا افسوس نہیں ہے، ایک بات کا افسوس ہے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ننھے سے بچوں نے مارا ہے. مجھے کوئی بہادر مارتا نا مجھے ناز ہوتا، کوئی جب جرنیل مجھے مارتا مجھے ناز ہوتا. ننھے سے بچوں نے مجھے مارا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے محبوب کے سامنے سر پڑا ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا ابو جہل میں تمہیں کہا نہیں تھا کہ ایمان لے آؤ کامیاب ہو جاؤ، ایمان لے آؤ کامیاب. ایمان نہیں لائے آج تم ذلیل و خوار ہوئے ہیں. اللہ نے اسلام کو عزت عطا کی. اللہ کے محبوب کا یہ معمول مبارک تھا. جہاں بھی آپ جنگ میں تشریف لے جاتے، جنگ ختم ہوتی 3 دن تک قیام فرما. 3 دن تک قیام فرما. اور اللہ محبوب نے 3 دن تک قیام فرمایا. ایک کنواں کھلوایا. فرمایا جتنی لاشیں ہیں اٹھا کے انہیں کنویں میں پھینکو. صحابہ کرام نے سب لاشیں پھینکی. جب روانہ ہوئے نا، روانگی سے پہلے اس کنویں کے پاس تشریف لے. ویسے عمر خطاب رضی اللہ عنہ سے حدیث روایت ہے، آپ فرماتے ہیں حضور کنویں کے پاس تشریف لے گئے اور جا کر ان لاشوں سے خطاب کیا. کفار کی لاشوں سے خطاب کیا. فرمایا کفار مکہ میں تمہیں کہا تھا ایمان لے آؤ، تم ایمان نہیں لائے. تم نے مسلمانوں کو تنگ کیا، پریشان کیا. ہم تمہارا وطن مکہ چھوڑ کر مدینہ آ گئے اور تم خود مرنے کے لیے مکہ سے بدر آئے. ہم نے تمہیں بلایا ہی نہیں. اگر تم ایمان لے آتے، اپنے شہر مکہ سے بدر نہ آتے تو آج تم زندہ ہوتے. فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں نام لے لے کر پکار رہے ہیں. سمجھ لو اللہ عنہ فرماتے ہیں میں دس کے حضور ان کے سال تن سے جدا ہیں، 3 دن ہو چکے ہیں ان کو مرے ہوئے، آپ مرے ہوں سے خطاب کر رہے ہیں. اللہ کے محبوب نے جو الفاظ فرمائے بڑے خوبصورت. فرمایا اے عمر یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں، عمر تم سے زیادہ سن رہے ہیں. ہاں تم سن رہے ہو، جواب دے رہے ہو. اب یہ جواب نہیں پاتے، بات سن بھی رہے ہیں اور بات سمجھ بھی رہے ہیں. اللہ اکبر. اس کے بعد اللہ کے محبوب 3 دن کے بعد پھر آپ نے وہاں سے مدینہ کا سفر شروع کیا. اس دوران ایک واقعہ پیش آیا. آپ کے چاچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کفار مکہ کے ساتھ آئے تھے، مجبوری کی وجہ سے آئے تھے. وہ قید تھے، باندھے ہوئے. رات کے وقت ان کی آواز آئی. اللہ اکبر. انہوں نے پوچھا صحابہ قیدیوں میں سے آواز آ رہی ہے کہ حضور آپ کے چاچا حضرت عباس بن عبد المطلب کی آواز. امیر آدمی تھے، شاہانہ زندگی گزار رہے تھے، مجبوراً اہل مکہ کے ساتھ آنا پڑا. تو میں ان سے پوچھو کہ آواز کیوں آ رہی ہے. جب پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ میری رسیاں جو ہے یہ کھینچ کے باندھی ہوئی یہ تکلیف ہے. جب حضور کو بتایا گیا تو حضور نے فرمایا کہ ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو، جتنی رسیاں ان کی ڈھیلی کرو تمام قیدیوں کی رسی ڈھیلیاں کر دو. انصاف کا تقاضا ہے. یہ نہیں کہا کہ میرے چاچے کو آزادی دے دو. اللہ نے فرمایا جتنی رسی میرے چاچا کو باندھی ہوئی وہ ڈھیلی کی ہے اتنی رسیاں باقی بھی ڈھیلی کر دو. یہ انصاف کا تقاضا. اور جب مدینہ شریف پہنچے نا تو اس وقت فیصلہ ہوا حضور ان سے ہم فدیہ لے کے جرمانہ لے کے آزاد کر دیتے ہیں.
سب اپنے اپنے زمانے جو وہ ادا کرے اور آزاد ہو جائے۔ انہیں جا کے اطلاع دی گئی کہ اپنا اپنا پیغام اہل مکہ کے پاس بھیجو، انہیں کہو کہ اتنا اتنا جو ہے فدیہ دے کے آپ کو لے جائے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے پاس کی پیغام پہنچایا گیا، پیغام پہنچایا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ جا کے میرے بھتیجے سے کہہ دے، تب مسلمان نہیں ہوتے، میرے بھتیجے سے کہہ دے کیا تمہارا چاچا بھیک مانگ کر تمہیں لا کے دے پھر آزادی حاصل کرے؟ تم یہ چاہتے ہو؟ جب یہ پیغام اللہ کے محبوب تک پہنچا وہ مسکرائے، کہاں مکہ المکرمہ ہے، کہاں مدینہ المنورہ ہے، وہ مسکرائے۔ صحابہ سے فرمایا جا کے میرے چاچے سے کہو جب تم مکہ سے آنے لگے تھے اتنے ہزار اشرفیاں دینار جو میری چاچی ام فضل کو دے کے آئے تو وہ کہاں گئی؟ تم یہ کہتے ہو بھیک مانگ کے لے کے آؤ۔ جب یہ پیغام حضرت عباس تک پہنچا نا پھر دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ یہ مدینہ میں بیٹھ کر مکہ کے حالات دیکھ کر بتا سکتا ہے اللہ کا سچا رسول ہے۔ حضور کے بعد خود آئے، از کے حضور جب میں نے وہ اشرفیاں اپنے بیوی آپ کی چاچی حضرت ام فضل کو دی، میرے اس کے علاوہ کوئی تیسرا آدمی نہیں تھا، تو میں نے کہا اگر زندہ رہوں گا آ کے لے لوں گا، اگر میں مر گیا تو خرچہ کر لینا، بچوں کا دیکھ بھال کرنا۔ اللہ کا محبوب آپ سچے رسول ہے، ایمان لے آئے اور مسلمان ہو گئے۔ یہ چند واقعات جو غزوہ بدر میں ہو گئے۔ غزوہ بدر کا خلاصہ یہ ہے اللہ انہیں فتح دیتا ہے جو میدان جنگ میں جاتے ہیں۔ آج جو ہے فلسطین ہے، ہمارے سامنے کشمیر ہے، ہم دعاؤں سے آزاد کرنا چاہتے ہیں، دعاؤں سے آزاد نہیں ہوں گے۔ اگر دعاؤں سے آزادی ملتی، فتح ملتی، سب سے بڑی دعا امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ قبول فرماتا ہے۔ آپ مدینہ میں بیٹھ کر دعا کر کے غزوہ بدر فتح کرا سکتے تھے، مدینہ میں بیٹھ کر غزوہ احد فتح کرا سکتے تھے، مدینہ میں بیٹھ کر فتح مکہ کر سکتے تھے، غزوہ حنین کر سکتے تھے، تمام غزوات مدینہ میں بیٹھ کر دعاؤں سے فتح کرا سکتے تھے، لیکن آپ نے صرف دعاؤں سے نہیں، میدان جنگ میں عملاً جا کر جہاد کیا، قتال کیا، اللہ نے فتح بھی دی، نصرت بھی اللہ نے آپ کو عزت بھی عطا کی۔ لہذا فتح تب ملے گی جب مسلمان میدان جنگ میں جائیں گے۔ تو دعا کے ساتھ کوشش بھی ضروری ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔